اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کمیونٹی بحرین کی جانب سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہر ہفتے جو ہے اس چینل پہ اردو کمیونٹی بحرین کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں آج ہی کے دن اور اس وقت۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کا پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اب میں جناب شکیل اعظمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز کریں انشاءاللہ۔ جناب شکیل اعظمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، ہمارا آج کا درس جیسا کہ بتلایا گیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کا ہوگا، اور یہ مشہور آیت ہے قرآن کی جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن شریف کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں وارد ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ تمام تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نہایت اختصار کے ساتھ لیکن نہایت جامع الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی حقیقت واضح فرمائی ہے اور شرک کی تردید کی ہے، تاکہ ایک بالکل غلط سہارے پر جو لوگ جی رہے ہیں وہ چوکنے ہو جائیں اور خدا پرستی کی صحیح راہ اختیار کریں۔ اس آیت کریمہ کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے، اس سے پہلے والی جو آیت ہے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ حقیقت میں وہ آیت جب آ گئی تو اسی کی مناسبت سے یہاں پہ توحید کا اس بات اور شرک کی تردید ہوئی۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 254، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے، ہم نے جو کچھ رزق تمہیں بخشا ہے اس میں سے انفاق کرو، خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت اور سفارش ہوگی، اور کافر لوگ ہی حقیقت میں ظالم ہیں، یعنی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، تو دیکھیے اس آیت میں 254 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انفاق کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور بنانے کے لیے تم یہ ذریعہ اختیار کرو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے،
اور قرآن کی تعبیر جو ہوتی ہے، یعنی اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں بڑی وسعت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے اردو میں انفاق کا مفہوم بہت ہی محدود کر دیا ہے، لیکن یہ محدود نہیں ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ عموماً جب انفاق کی بات آتی ہے تو فوراً ذہن میں یہی آتا ہے کہ مال و دولت ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس میں سے خرچ کریں۔ انفاق صرف یہی نہیں ہے، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا ہے، اور یہ رزق جو ہے نا بہت ساری شکلوں میں ملتا ہے اللہ کی طرف سے، بلا شبہ اس میں سے مال و دولت بھی ہے، اور زیادہ تر اسی میں یہ انفاق کا کام کیا جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے انفاق کا کام کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے وہ تمام رزق ہے، وہ تمام قسم کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو علم دیا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اللہ کے دین کی خدمت کرنا، انہیں اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا، ہمارے جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، ان کو لگانا۔ اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی وہ چیز حقیقت میں آخرت اور اپنی عاقبت سنوارنے کی جس سے سنواری جا سکتی ہے۔ اس دن سے آنے سے پہلے، کون سا دن؟ جہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا سے تم منتقل ہو جاؤ گے ایک دوسری دنیا میں، آخرت میں۔ وہاں پہ کوئی بیع اور شرع نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، تو دیکھیے یہاں پہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ شفاعت ہوگی وہاں پہ۔ گویا شفاعت کا بالکل انکار کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو باطل شفاعت کے تصور پر جیتے ہیں اور بڑے خوابوں کا جو ہے وہ اور امنگوں کی ایک ان کی دنیا ہوتی ہے، اس میں جی رہے ہوتے ہیں، اور میں کہ وہاں پہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو یہ دراصل موقع یہ تھا کہ اس زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو شرک کیا تھا، یعنی بہت سارے شرکا بنا رکھے تھے، تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی ان لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے کی، ان لوگوں کا سہارا حاصل کرنے کی، اور اپنے طور پہ شفاعت کا ایک باطل تصور جو ہے وہ اور عقیدہ قائم کرنے کی، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر آخرت ہوئی تو یہ لوگ ان کو بچانے کے لیے آئیں گے اور ان کی شفاعت ہمارے جو ہے کام آئے گی۔ تو ہمیشہ تمام قومیں اور تمام جماعتیں، تمام افراد جہاں کے لوگ بھی شرک میں مبتلا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں، تو ان کے بنیادی جو وہ ہیں اسباب، ان میں سے ایک بڑا سبب یہی ہے کہ یہ اپنی غلط کاری یا جو کچھ بھی ہے ان کے برے اعمال، جن کے نتیجے میں وہ جانتے ہیں کہ آخرت ان کی کوئی کامیاب نہیں ہوگی اور وہاں پہ ان کا انجام برا ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ باطل سہارے ڈھونڈتے رہیں اور آج بھی ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو شرک مبتلا ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی یعنی شرک پایا جاتا ہے، تو اور زیادہ تر شرک انہی کے ہاں پایا جاتا ہے، بگاڑ انہی کے ہاں پایا جاتا ہے جو خود بدعملی کا شکار ہیں، وہ ان کی سوچ، ان کے عمل، یہ تمام چیزیں ان میں بگاڑ پایا جاتا ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کا بس ایک ہی ذریعہ اور طریقہ ہے کہ شفاعت کا جو ہے وہ سہارا ڈھونڈا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے بہت سارے اپنے طور پر باطل قسم کے سہارے ڈھونڈ رکھے ہیں۔ تو اسی کی تردید کے لیے اب یہ آیت آئی جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید خالص کو، اس کی ذات میں توحید، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے حقوق، یہ دیکھیے تمام چیزیں یہاں پہ توحید ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ کی ہے، اللہ کی ذات میں جیسے وہ واحد ہے اور وہاں پہ اس کی توحید ہے، اسی طرح سے اللہ اپنی صفات میں بھی جو ہے نا وہ منفرد ہے اور واحد ہے۔ اور پھر ان صفات کے نتیجے میں جو اختیارات اللہ کے ہمارے سامنے واضح ہو کر سامنے آتے ہیں،
اور اس کے جو حقوق بنتے ہیں ان میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید ہے۔ تو اس پوری توحید کو جو یہاں پہ ثابت کیا گیا ہے، اور نہایت لطیف پیرائے میں شرک کا جو ہے وہ رد بھی کیا گیا ہے۔ میں اس آیت کے بارے میں بتلا چکا کہ اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ ہمیں اصل جو آیت کا مفہوم ہے اس پہ توجہ دینی ہے، لیکن صرف آپ کے اطمینان کے لیے اس کی فضیلت ایک دو حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، منقول ہیں، اور وہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو کہا کہ اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی فلن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ یعنی جب تم اپنے بستر پر جاؤ، اس کا مطلب یہ کہ جب سونے کے لیے تم جاؤ، اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، تو اس وقت تم جو ہے آیت الکرسی پڑھو، اور آیت الکرسی پڑھو گے تو تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں متعین کر دیا جائے گا، یعنی ایک فرشتہ ہوگا جو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے موجود ہوگا، اور تمہارے قریب کوئی شیطان پھٹکنے نہیں پائے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یعنی گویا رات بھر تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی، حفاظت کرنے کے لیے فرشتہ موجود ہوگا، اور اس رات میں تم شیطان کی پہنچ سے، اس کی دسترس سے بچے رہو گے صبح تک۔ اور پھر یہی بات اگر صبح میں ہو جائے، اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو پھر شام تک اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ یہ بات دوسری جب مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ یعنی وہ یہ اس کا عمل، ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ نماز پڑھتا ہے، تو فرض نماز پڑھنا اور فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا یا اس کی قرأت کا اہتمام کرنا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات جان لیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ جن لوگوں کے درمیان یہ کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ عرب لوگ تھے، وہ جانتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھنا۔ تو ہمارے لوگ جو آیت الکرسی کا ترجمہ تک نہیں جانتے، انہیں یہ چاہیے کہ اس سے کما حقہ مستفید ہونے کے لیے صرف اس کو یہ نہ کریں کہ اس کے الفاظ جو ہے نا زبان سے دہرا دیے گئے اور کوئی معنی اور مفہوم ذہن میں نہیں ہے، ایک کوئی جنتر منتر کی قسم کی چیز سمجھ کے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ تھے عربی میں، ان کے سامنے یہ چیز تھی، وہ جانتے تھے، معنی مفہوم سمجھتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ جو پڑھے۔ اب ہمارے زمانے میں یہ ہوگا کہ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جانتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز پڑھنے کی تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ جانیں، پڑھیں، سیکھیں، ذہن میں آپ کے جو ہے نا وہ بالکل آ جائے، تاکہ پڑھتے ہوئے اس کا آپ کا ذہن جو ہے نا اس کے اثر کو جو ہے قبول کرے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد آیت کریمہ، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا یہ انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، ایک مومن کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور صرف یہی چیز حائل ہے کہ موت، یعنی گویا وہ مرے گا تو وہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے بعد میں آتا ہوں، پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ تفہیم کے میں جو ترجمہ ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد ایک دوسرا ترجمہ بھی۔ تو دیکھیے بہت ہی سلیس اور فصیح ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ، اور ظاہر ہے کہ طویل آیت ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی،
الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگرانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دوسرا ایک ترجمہ یہ ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تدبر قرآن میں ہے، وہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے، اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں، اور وہ بلند و عظیم ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ترجمہ بہت ہی واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وضاحت کے باوجود اس کی مزید وضاحت کی جائے، تفسیر کی جائے، تاکہ اس میں جو کچھ عظیم معانی اور مفاہیم پوشیدہ ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں، اور ہم ان کا اثر جو ہے قبول کریں، اور اپنے دلوں میں اس اثر کو جو ہے محسوس کریں۔ تو یہ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جب آیت کریمہ شروع ہوتی ہے تو کیسے شروع ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے، اسم اعظم اللہ، اس سے شروع ہوتی ہے۔ بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، اور پڑھنے میں اور سننے میں دونوں میں بڑی لذت سی محسوس ہوتی۔ اللہ لا الہ الا ہو، تو اللہ ہو، یہیں سے جب بات شروع کی گئی، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں اس کے سوا، بس وہی خدا ہے۔ تو یہاں پہ جس انداز میں آیت کا آغاز ہوتا ہے، وہ خاص طور سے وہاں پہ جو مشرکین تھے، اور آج بھی جہاں پہ مشرکین ہیں، وہ جس نوعیت کا بھی شرک ان کے ہاں ہو رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ شرک جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں ان کو، اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اپنے معبودان باطل کو، وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ بھلے سے اللہ کو مانتے ہوں، لیکن اللہ کے جو حقوق اور اختیارات ہیں ان میں سے بعض یا کچھ کو ان کو اس میں حصہ دار بنا دیا، اور اس کی صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ ان کو دے دی۔ تو وہ چیزیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہیں، اور وہ چیزیں جو اللہ کا حق ہیں، وہ چیزیں جو اللہ ہی سے مانگنی ہیں اور اللہ ہی کے لیے وہ پیش کرنی، اور اللہ ہی کے لیے ان پر عمل ہوگا، ان میں سے کوئی چیز جب ان کے لیے کی جائے گی تو یہ شرک ہے۔ اس لیے فرمائے اللہ ہی معبود ہے، یعنی الہ برحق اور معبود برحق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں بالکل فرم انداز میں، دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی گئی۔ لا الہ الا ہو، جس کو ہم الگ سے جب پڑھتے ہیں کلمات لا الہ الا اللہ، اللہ کی جب ہو آیا، کیونکہ اللہ پہلے آ گیا ہے تو اس کی بجائے الا ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ۔ تو اس میں پہلے جو ہے دیکھیے نفی ہوئی ہے، لا الہ نفی کر دی گئی۔ حقیقت میں توحید کا جوہر کھلتا ہی اس طرح سے کہ پہلے یکسر نفی کر دی جائے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، الا ہو، سوائے اس کے، بس وہی ہے۔ تو پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے۔ لا الہ اس کے ذریعے سے نفی کی گئی ہے، اور الا ہو کے ذریعے سے اس بات کیا گیا، کوئی اس کی الوہیت میں، کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن شریف کی ایک دو آیات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی اور بھی ہوتے
اس کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں شریک ہوتے تو کیا ہوتا؟ مثال کے طور پر ہم 2 آیتیں 2 جگہ سے پیش کرتے ہیں۔ سورہ فاطر میں ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ ہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، ان کو ٹلنے سے اور زوال پذیر ہونے سے بچائے ہوئے، روکے ہوئے، اور اگر یہ دونوں ٹل جائیں اور ہل جائیں اور زوال پذیر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے، ان کو روک سکے۔ تو یہ آسمان اور زمین یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھمے ہوئے ہیں، اس کے رکے ہوئے ہیں، وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں۔ اور آسمان و زمین جب کہہ دیا گیا تو پورا آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کی نگرانی، سب کو روکنا، سب کو تھامنا اللہ کا کام ہے۔ اگر وہ دونوں یا آسمان و زمین ٹل جائیں، ہل جائیں، حرکت میں آ جائیں تو پھر کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے۔ دوسری جگہ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یعنی یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو شریک بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بھی خدائی میں شریک ہے، کسی نے کوئی حصہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے کوئی حصہ پکڑا ہوا، کسی نے کوئی کام لیا ہوا، کسی نے کوئی ذمہ داری تھامی ہوئی ہے، لوگوں نے بانٹ دیا تھا، کوئی ہوائیں چلا رہا ہے، کوئی پانی برسا رہا ہے، کوئی بادلوں کو اٹھا رہا ہے، کوئی بیٹے دے رہا ہے، کوئی بیٹیاں دے رہا ہے، کوئی آپ کی فصلوں کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے کوئی آپ کو صحت دیتا ہے، کوئی آپ کو بیماری سے بچاتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو فرمایا کہ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی دیوی دیوتا ہوتے اور بھی معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کا جو دعویٰ ہے کہ اور بھی ہیں اس کے ساتھ شریک، چاہے وہ فرشتوں میں سے انہوں نے بنا رکھا ہے، چاہے جنوں میں سے، چاہے زندہ جو جانور ہیں یا انسان ہیں یا لکڑی ہیں یا پتھر ہے، جو بھی، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی دیوی دیوتا ہوتے جیسا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے تو پھر کیا ہوتا کہ وہ چڑھ دوڑتے عرش والے کی طرف، یعنی وہ چڑھائی کرتے اور وہاں تک پہنچنے کا جو ہے راستہ ڈھونڈتے۔ یہ گویا انسان کی فطرت میں یہ بات ہے، انسان اپنی فطرت میں اور مزاج سے یہ بات جانتا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر شراکت ہوتی ہے تو جو شرکاء ہوتے ہیں کہیں پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی یہ نہیں ہوتا کوئی چھوٹا دیوتا ہے، کوئی چھوٹا بھگوان ہے وہ رک جائے اپنی جگہ پہ، پھر تو وہ ان کا یہ ہوتا بھئی تالے آزما، اپنی قسمت آزماتے کہ کیوں نہیں وہ بالکل اوپر والے عرش پہ جا کے بیٹھ جاتے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی دیوی دیوتا ہوتے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ تو عرش والا جو ہے اس تک پہنچنے کی جو ہے نا کوئی سبیل کرتے اور کوشش کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی بزرگ برتر اور پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ حقیقت میں قرآن شریف اس معاملے میں بہت واضح بے شمار جگہوں پہ، لیکن بڑی اچھی آیات ہیں، ان کا اگر میں سب تلاوت کروں تو وہ لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں تفہیم سے کہ آپ دیکھیں کہ الہ جو ہے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ تو یہ جو الہ اور لوگوں نے بہت سارے بنائے ہوئے تھے، اس کی تردید میں بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت الفاظ میں سورہ نمل میں جو ہے نا آیات آئی ہیں۔ میں صرف پہلی آیت تھوڑی سی تلاوت کر دیتا ہوں اور باقی آیات کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ سبحان اللہ۔ کہ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آیت شروع ہو رہی کہ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری آیت ہے اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں
اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ اب چند آیتیں، ویسے پوری سورہ چلی جا رہی ہے اسی موضوع پہ جو سورہ نمل سے میں نے پیش کی۔ اس سے وہ مفہوم جو ہے نا لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو کا جو ہے واضح ہوتا ہے۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس میں دیکھیے لا الہ الا ہو کہنے کے بعد اللہ کی دو صفتیں آئی ہیں، الحی القیوم۔ حی عام عربی زبان میں دیکھیے اگر بولتے ہیں جیسے کسی انسانوں میں سے یا کوئی مثلا جانور ہے، آپ کہیں کہ نہیں وہ زندہ ہے، تو کہیں گے ہوا حیٌ، وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پہ الحیو ہے، یہ حیٌ نہیں ہے، حیٌ قیوم نہیں ہے، الحیو۔ یہ آپ کسی انسان کو، کسی جاندار کو، غیر اللہ کسی کو الحی نہیں بول سکتے، ال کے ساتھ نہیں بول سکتے۔ ہمارے آپ کے ساتھ جب کہا جائے گا، ابھی ہم سانس لے رہے ہیں تو کہیں گے ہاں ہو حیٌ، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحی جب بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی جاویدانی ہے، اس کو حاصل ہے۔ یہ چیز صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاصل ہے، یعنی وہ زندہ جاوید ہستی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی آئی، کیا دنیا میں پہلے، بیچ میں اور آج جن لوگوں نے بتوں کو پوجا ہے، جن کو بھی معبود بنایا ہے، زندوں کو بنایا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جسے الحی کی جو ہے صفت حاصل ہے؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، پتہ نہیں کتنے آئے دن لوگ جو ہے نا بناتے ہیں وہ بھگوان، اور پھر یہ کہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا الہ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی الہ ہو اور وہ لوگوں کی، اور لوگ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ یہ الہ ہے، تو لوگوں کی بنانے والا، بگڑی بنانے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں اسے دعائیں کرتے ہیں، اسے التجائیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ خود مر جاتا ہے، وہ کیسے آپ کی جو ہے نا یہ ساری چیزیں سنے گا اور آپ کی داد رسی کرے گا، آپ کی فریاد رسی کرے گا؟ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی الحی ہے، یہ ضروری ہے الہ کے لیے، الہ برحق کے لیے۔ پھر وہ قیوم ہے۔ قیوم یہ جو لفظ ہے یہ بھی صفت اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑی اہم صفت ہے۔ قیوم ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور دوسروں کے قیام و بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ خود اپنے آپ زندہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ اپنے وجود کے لیے، اپنے بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ آپ زندہ ہے اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کس کوئی نہ ہو۔ گویا پوری کائنات کی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملتی ہے، اور یہ پوری کائنات اسی کی چلائے چلتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے واجب الوجود۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واجب الوجود ہے اور پوری دنیا کا ایجاد کرنے والا ہے اور پوری دنیا کی تدبیر بھی فرمانے والا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کا جو ہے کام چلائے؟ یہ سورج اور آسمان اور زمین، اگلا حصہ بھی دیکھ لیتے ہیں تب مزید واضح ہوگا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند۔ دیکھیے نیند اور اونگ ظاہر ہے کہ یہ بالکل ابتدائی جو مرحلہ ہوتا ہے انسان پہ، جب غلبہ ہوتا ہے نیند کا اور بیڈ پہ نہیں ہوتا تو وہ یوں جھپکنے لگتی اس کی آنکھ، ہے نا؟ ہمارے ہاں خاص طور سے ہم لوگوں میں جمعہ کا خطبہ سنتے ہوئے جو ہے اونگ خوب آتی ہے۔ لوگ جب جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، ویسے ٹیلی ویژن پہ اور یہاں وہاں بیٹھے رہیں دن بھر، کوئی بات نہیں ہے، نیند نہیں آئے گی، لیکن جہاں پہ مسجد میں گئے تھوڑا آرام سے بیٹھے، یہ بھی ایک بہرحال اچھی بات ہے، حقیقت میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ دیکھیے مسجد جب آپ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک سکینت، ایک سکون طاری ہوتا ہے انسان پر، اس لیے وہ جو ہے نا وہ جھپکی آنے لگتی ہے، اونگ آنے لگتی ہے۔
لیکن بہرحال یہ انسانی کمزوری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ اگر نیند اور اونگ لاحق ہو تو یہ اتنا بڑا کارخانہ، اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے کتنے واقعات ہیں۔ ہمارے اپنے جاننے والوں میں سے پتہ چلا کہ یہاں سے گئے عمرہ کرنے کے لیے اپنی گاڑی سے سعودی عربیہ، مکہ اور مدینہ، راستے میں ہیں، لمبا سفر ہے، ہمارے اپنے پوری فیملی کے ساتھ میں، وہ تھوڑی ان کو اونگ آئی یوں اور گاڑی وہ تر گئی اور اس میں خود وہ ہلاک ہو گئے۔ اور لیکن یہ کہ عجیب وہ تھا کہ بیوی اور بچے جو ہے نا بچ گئے، صرف وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح سے لمبے اس پہ ہائی وے پہ اکثر یہ ہوتا ہے۔ تو نیند کا یہ نتیجہ برآمد ہوگا کہ یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس کو نہ نیند لاحق ہوتی ہے نہ اونگ، جبکہ آپ کے سارے وہ چاہے آسارام ہوں یا کوئی تکارام ہوں، جو بھی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ یہ انسان کی بیوقوفی ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا بھگوان بنا کے بیٹھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی اور قیوم، اور پھر اس کو نیند نہیں لائق ہوتی۔ اس کے ذریعے سے میں نے بتایا کہ بہت لطیف جو ہے نا پیرائے میں جو شرک کا جو ہے وہ رد کر دیا ہے۔ مزید آگے جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے یہ واضح ہوگا کہ فرمایا کہ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اسی کا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت اس کی یا مالکیت اس کی، یہ پوری کائنات اس کی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اپنی خدائی کا یا دوسرے دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ، تو حقیقت میں یہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے جو چاہیں کہہ لیں اور کر لیں، لیکن بہرحال آخرت میں جواب دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے اور جو حقیقت ہے، اس کی بنائی ہوئی یہ کائنات ہے۔ تو جب تخلیق کرنے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، رب وہ ہے، تو پھر یہ کہ ملکیت کیسے دوسروں کو منتقل ہو جائے گی یا اس میں دوسرے لوگ شریک ہو جائیں گے؟ اگر ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا جائے کہ ٹھیک ہے ان کی تو ملکیت نہیں ہے، اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ لوگ اس میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، کوئی کہیں پکڑ کے بیٹھا ہوا، کوئی کہیں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بڑے اس سے بھولے انداز میں ہمارے یہاں کہہ دیا جائے کہ جی بڑے پیر صاحب ہیں، وہ جو چاہیں وہ کر دیں، وہ کہیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں جو ہے باطل ہیں۔ بہت سارے غلط قسم کے الفاظ اور غلط قسم خیالات ان کی طرف جو ہے وہ ان کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مالکیت اللہ کی ہے، اور پھر اس کا مفہوم یہی، اور یہی بات دیکھیے قرآن شریف میں بے شمار جگہوں پہ لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ تو اس کی ملکیت اس کی ہے، تو حکمرانی اس کی ہے، انتظام اس کا ہے، تدبیر فرمانے والا وہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی جو ہے یہ نہیں کہ وہ دنیا میں کوئی بادشاہ سلامت ہیں تو ان کو جگہ جگہ پہ ہر موڑ پہ ہر موقع پہ ہر لیول پہ ان کو جو ہے فلاں فلاں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی اس کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی کائنات کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا منتظم اور مدبر ہے، اس میں کوئی جو ہے اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اچھا، اگلی اس میں ایک بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، نہیں، ایک بڑی اہم بات پیچھے رہے گی، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہی تو اصل بات شروع ہوئی تھی، شفاعت کا تصور۔ کون ہے کہ جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یعنی کسی کی مجال یہ نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں جو ہے وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے خدا رسیدہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، مریدوں کو اگر نہیں چھوڑا گیا تو وہ وہاں پہ روٹھ جائیں گے، اکڑ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو منائے گا، ان کا خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شفاعت کا جو تصور ہے قرآن نے جو دیا ہے بہت واضح ہے، اس میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں، اور کبھی بھی وہ لوگ جو بدعقیدہ ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا الاؤنس نہ دیں اور اس طرح سے جھوٹے سہارے نہ ڈھونڈیں۔ میں بھی تھوڑی اس کی وضاحت کروں گا۔ پہلی چیز یہاں پہ جو کہی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں
کس کی مجال ہے کہ اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر آگے بڑھ کے جو ہے سفارش کر سکے، شفاعت کرے؟ شفاعت کا مطلب سفارش کرنا، یعنی وہاں پہ کسی کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ اپنے طور پر وہ خود جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر آگے بڑھ سکے۔ اب آپ دیکھیے، میں چند قرآن شریف کی آیات سے، چند آیات سے بہت اختصار کے ساتھ مفہوم واضح کرتا ہوں شفاعت کا۔ اولاً وہ باطل شفاعت جس کا تصور مشرکین رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ سورہ زمر میں ہے، کہہ دو کہ تمام کی تمام شفاعت اللہ ہی کے لیے، یعنی شفاعت سب یہ پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائے، یہی جو ابھی ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھ سکے گا کہ نہیں میں اس کی سفارش کرتا ہوں آپ میری سفارش ہونی، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ اذن دے گا، اجازت دے گا، تب جا کے سفارش کریں گے، ہوگی سفارش، لیکن یہ اللہ کی اذن سے ہوگی۔ تیسری چیز، سفارش کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ کسی بندے کو مان لیجئے اگر پکڑا، کسی کو انعام دیا، کسی کو سزا دی، تو کیا اللہ تعالیٰ جو یہ کر رہا ہے فیصلے، وہ بغیر علم کے کر رہا ہے؟ اس کو نہیں معلوم ہے؟ اس کے علم میں کوئی اضافہ کریں گے؟ اس کی غلطی ہو رہی، اس کی تصحیح کریں گے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو جو کچھ ان کے آگے ہے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے۔ یہ تو خود ہم نہیں جانتے اپنے آگے پیچھے ہمارے بارے میں، اور آگے پیچھے کا مطلب واقعتاً ایک آگے پیچھے ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا ماضی اور مستقبل، ہمارے حالات تمام، وہ سب سے وہ آگاہ ہے۔ کچھ بھی جو پہلے ہو چکا، بچپن سے پیدا ہوئے اور آج تک ہو گئے ہیں، پتہ چلا 60 کراس کر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے کیا کچھ ہوگا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو پھر کون کیا کریں گے؟ کوئی اس کے علم میں اضافہ کرے گا؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور یہ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ فرشتے اور انبیاء، صلحاء و اولیاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کو کہے گا سفارش کرنے کے لیے، وہی جو ہے سفارش کریں گے، اور ان کے لیے کریں گے جن کے لیے اللہ پسند کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے ڈر سے لرزاں ترساں ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں فلاں وہ کر لیں گے، نہیں، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ ڈر رہے ہوں گے۔ تو وہ فرمایا کہ اس کے خشیت سے، اس کے ڈر سے وہ لرزاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کہے گا کہ آئیے سفارش کیجیے، تب وہ جائیں گے، سفارش کریں گے، یہ بات قرآن میں۔ اور پھر جب سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جا کے کچھ غلط بات بولیں گے؟ نہیں، یہ فرمایا کہ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، کوئی بات نہیں کرے گا، صرف وہی لوگ بات کریں گے، کر سکیں گے جن کو اللہ خدائے رحمان اذن دے گا، اجازت دے گا، اور پھر وہ جب بولیں گے تو کیا ہے؟ درست بات بولیں گے، سچی بات۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی جھوٹ کو سچ کر دیں، باطل کو حق بنا دیں، ایسا نہیں ہے، خلاف واقعہ بات بیان کریں، ایسا نہیں، صحیح بات ہے۔ تو یہ اور دوسری آیات، ان کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اولاً جو بات کہی جا چکی ہے، کسی باطل سفارش کی گنجائش نہیں ہے۔ ثانیاً سفارش ہے، شفاعت ہے، لیکن یہ صرف چنندہ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انبیاء کو، جن میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ فرشتے ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے کون، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو از خود جا کے اپنے حق کے طور پر اللہ سے مطالبہ کرے، بلکہ یہ تمام کا تمام تر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہوگی، مناجات ہوگی، دعا ہوگی، گڑگڑاہٹ ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے ان محبوب بندوں میں سے کسی کو کہے گا کہ آئیے فلاں کی شفاعت کیجیے، تو وہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو یہ بھی چیز کیا ہے کہ پہلے سے گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوگی، فلاں کو بخشوانا ہے، فلاں کی سفارش کرنی ہے، ان کے لیے فلاں نبی کو بلایا جائے گا، ان کے لیے فلاں فرشتے کو، ان کو لیے فلاں امام کو یا عالم کو یا صالح کو، کسی نیک بندے کو بلایا جائے گا۔ تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا، دیکھیے،
پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے، مومن بندوں میں سے جو مومن ہیں لیکن گنہگار ہیں اس طرح سے کہ ان کے عمل میں کچھ کسر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہے، لیکن ہیں مومن اور ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ بس قریب قریب ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں اللہ اپنے علم سے، اپنی حکمت سے جانتا ہے، ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے ہیں، نہیں، لیکن یہ کہ اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کا بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے ہوگا کسی نبی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی ولی کے لیے، کہ ان سے کہے کہ آئیے آپ فلاں بندے کے بارے میں شفاعت کیجیے، سفارش کیجیے۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ اتنے بڑے مجمع میں، محشر میں کسی بھی نبی، کسی ہستی کو کہا جائے آپ آ کے ان کے حق میں بولیے، کہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ بس یہی، اس کے سوا اور کوئی یہ حقیقت نہیں ہے شفاعت کی کہ کوئی یہ سمجھے کہ بالکل باطل پہ ہے، شرک کر رہا ہے، اپنے طور پہ پہلے ہی سے اس نے کسی کو شریک جو ہے مان لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی شفیع نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہ غلط ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ تو پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم و خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، تو پھر کیا کریں گے سفارش؟ یعنی جو باطل والے ہیں جا کے کچھ اللہ کو پڑھائیں گے، بتائیں گے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کا جو علم ہے، اللہ کی جو معلومات ہیں، اس میں سے کچھ بھی ان کے علم میں نہیں آ سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہوئی، اور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام جمیعاً، اسی طرح سے پہلے کے انبیاء، ان میں سے جس کو بھی اس نے بذریعہ وحی علم دیا، بس وہ اسی طرح سے اپنے بندوں کو، ہمارے آپ جیسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، یہ ہم جو ہے علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا علم ہے۔ لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم عام انسانوں کی تو بات یہ ہے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو بھی علم تمہیں ملا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، بہت معمولی ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اگر رہ گئے انبیاء کرام رسول، تو ان کو ہم عام انسانوں سے بہت اعلیٰ علم ملا ہے، وہی ان کو ملی ہے، لیکن یہ بھی جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، ان کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ نے دیا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، وہ ان کو معلوم ہے، حضرت موسیٰ کو دیا، وہ ان کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم کو دیا علیہ السلام، وہ ان کو معلوم ہے۔ یہ اللہ کا بخشا ہوا علم ہے، کسی انسان کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا اقتدار آسمان اور زمین پر محیط ہے، یعنی یہ پورا آسمان اور زمین اس پہ اس کا اقتدار پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ کہیں معذور ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، اس کے سامنے کوئی پریشانی ہے، اس کو مینج کرنا اور اس کے ایڈمنسٹریشن کا کوئی پرابلم ہے، نہیں، یہ پورے آسمان و زمین پر اس کی کرسی پھیلی ہوئی، کرسی کا مطلب ہے اس کا اقتدار۔ تو اس نے نہیں کہ تنگ آ کے یا مجبوری کی وجہ سے فلاں فلاں کو دے دیا ہے، نہیں، اس کی کرسی اقتدار آسمان اور زمین کو پھیلی ہوئی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کی حفاظت اس کے لیے ذرا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ عاد یعود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی بھاری ہو کہ اس کا سنبھالنا، اس کا اٹھانا مشکل ہو جائے، تو عاد یعود، ولا یعودہ حفظہما، ان کا حفظ کے معنی حفاظت، اور یہاں پہ مراد یہ ہے اس کو سنبھالنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کے انتظام کو چلانا، یہ توڑ پھوڑ نہ ہو، آپس میں ٹکرائیں نہیں، سورج چاند سے ٹکرا جائے، ستارے ایسا نہیں، اس کے لیے ان کی حفاظت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ذرا سا بھی اس کے لیے کوئی گھرا نہیں ہے، کوئی بھاری نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بزرگ اور برتر ذات ہے۔ تو یہ علو اور عظمت سے بنی ہوئی صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہاں پہ بھی اسی طرح سے جیسے شروع میں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم، ال کے ساتھ آیا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ہے، علی کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، عظیم کے ساتھ ال لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ عربی زبان کا وہ ہے کہ جب اس میں ال لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں علی یعنی علو، اس کا مطلب بلند مرتبہ اسی کے لیے۔ العظیم حقیقی معنوں میں عظمت ساری کی ساری اس کی۔ عام لوگ انسان جو ہے نا، یہ تو کبھی اپنے انسانوں کے لیے عظمت وغیرہ کے الفاظ بولتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ معمولی چیزیں ہیں، استعارہ ہے، ایک فلاں بڑی عظیم ہستی ہے، کیا عظیم ہستی ہے، تو یہ ہے، ہم اپنے حساب سے بولتے ہیں، لیکن جس معنی میں اللہ کے لیے العظیم العلی، تو ساری عظمت، ساری بزرگی، ساری برتری
اللہ ہی کی ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں اللہ کی جو ہے صفات بیان ہوئی اس آیت میں، آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جو ہم اپنے سامنے رکھیں تو پھر اس کے بعد ان کا جائزہ لیں جن کو انسانیت کی تاریخ میں رب کہا گیا ہے، رب مانا گیا ہے، الہ مانا گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ اس پیمانے پہ اترتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں اترتا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کی اور شرک کرنے والوں کی، مشرکین کی یہ حماقت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو عقل بخشی اس کے باوجود انہوں نے اپنی عقل کی ناقدری کی، اور انہوں نے اس کے باوجود اپنے اوپر اپنے جیسے لوگوں کو یا اللہ کی جو مخلوقات ہیں انہی مخلوقات میں سے کسی کو وہ جو ہے اپنا معبود بنا لیا، اپنا دیوی اور دیوتا بنا لیا، اپنا بھگوان بنا لیا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ یہ حقیقت میں بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہی جو ہے نا کہہ لیجیے کہ توحید سے اگر ہٹ گئے تو وہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان بڑی سے بڑی نیکی بھی کرے تو وہ سب کی سب تباہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا کچھ معنی اور مفہوم جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے کہ اگر اسے بیان کیا جائے اور خود صرف قرآن کی روشنی میں تو بہت ہی تفصیل طلب ہے، بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کو بار بار اس کی تلاوت کیجئے، اس کے ترجمہ کو، اس کی تفسیر کو پڑھیے، سنیے، اور کوشش کیجئے کہ توحید جو ہے نا توحید خالص پر ہم جمے رہیں، اور شرک کے جو چور دروازے ہیں ان میں سے کوئی نہ کھلنے پائے۔ اگر اس پہ آپ غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ شرک کے جو چور دروازے ہیں وہ آپ جان جائیں گے، اور ان سے آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب عزیز پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔